اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المومنین امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہے ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور بالخصوص اس ماہ مبارک رجب المرجب جو کہ ایک عظیم ماہ ہے، اور اس مہینے کی کئی سارے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں خوشیاں ہیں، اور ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے خوشیوں میں خوش رہنا اور ہمارے غموں میں غمگین رہنا۔ تو گویا وہ خوشی ہے یا غمی ہے، ایام محرم ہے، ایام اعضاء ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم وہاں پر اظہار غم کرتے ہیں، اور ساتھ میں حتیٰ لباس بھی ہمارے لوگوں کو بھی یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس ٹائم ماتم کے عالم میں ہیں۔ اور بالعکس جب دیکھتے ہیں، جب جشن ہوتے ہیں اور یا ولادتیں ہوتی ہیں یا دوسرے جو اہل بیت کے لیے خوشی کا مقام ہوتا ہے، اہل بیت کے گھرانے میں خوشیاں ہوتی ہے، تو جیسے عید غدیر ہے یا دوسرے، تو اس میں ہم ظاہر ہے کہ خوشیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے، ہمارا معیار بھی یہی ہونا چاہیے کہ اہل بیت کو ہم نے اپنی زندگی میں معیار بنانا ہے، اور اس معیار کے لیے ظاہر ہے کہ اہل بیت کی خوشیوں میں خوشیاں کرنا اور اہل بیت کے غموں میں غمگین رہنا، تو یہ اپنی زندگی میں گویا کہ ہم سب چیزوں سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کو اہمیت دے رہے ہیں، اور زندگی کا اصول بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے حب اور بغض کا معیار بھی اہل بیت علیہ السلام ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل باطل وہ ان کا ایک عقیدہ ہوتا ہے جو کہ اہل حق کے عقیدے کے بالکل مخالف ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کمپرومائز اگر ہم ظاہراً انسانیت اور بشریت کو دیکھ کے ایک اقدام کرتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ بشریت کے کچھ حقوق ہیں، اور یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کو آزار پہنچائیں اور ان کو تکلیف پہنچائیں، تو یہ بہتر عمل نہیں ہے کہ ہم جا کے ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں کریں کہ بے شک حق بھی صحیح حق بات ہو اور اس کا کرنا بھی ضروری ہو، لیکن ان کے سامنے نہ کریں تو بہتر ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچانا، اور ایک گروہ جس کی تعداد بھی پھر کچھ زیادہ ہو، تو یہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ لیکن ان کو ان چیزوں سے جو حق کے عقائد ہیں ان کو بالکل مخفی کر دینا، بالکل چھپا دینا، تو یہ عقل والی باتیں نہیں ہوتی، اور بسا اوقات یہ بڑی نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، چونکہ ہمارے کچھ مذہب شیعہ خیر البریہ، مذہب حقہ کا کے کچھ ایسے خاص عقائد ہے کہ جس سے بہت سارے فرق اور مذاہب ان کے بالکل وہ مخالف ہیں، لیکن ہمیں اپنے دین کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور بعض ہمارے کچھ نادان قسم کے لوگ وہ کچھ ایسے اعمال جو کہ علماء صلحاء کی سنت ہوا کرتی ہے، اور علماء نے محنت کر کے اور صلحاء اور عرفاء انہوں نے محنت کر کے ایک اس مقام کو اور اس چیز کی اور اس عمل کے اس کی جو اصل جو ان کو جو ثواب ہے، اس کی جو خیر ہے، وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہ چیز بتائی ہوتی ہے۔ اب یہ نادان جو ہے، یہ گروہ جو نادانوں کا گروہ ہے، یہ کہہ دیتے ہیں چونکہ دشمن جو ہے وہ مذاق اڑائیں گے، لہٰذا اس کام کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں دشمن کا کام جو ہوتا ہے، دشمن کا تو یہی ہے کام کہ وہ ہمیشہ دشمن کا کام یہی ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کا تمسخر بنائیں گے، آپ کے مذاق اڑائیں گے، تو یہ تو دشمن کا ایک عادت ہے دشمن کی۔ تو ہم نے دشمن کو دیکھ کے اعمال کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر یہیں پہ آ جائے تو آپ کے دشمن تو آپ کے اصول دین اور فروع دین کے اوپر بھی ہنسیں گے، تو کیا آپ وہ بھی چھوڑ دیں گے؟ وہ تو نماز کے اوپر بھی ہنستے ہیں، تو کیا نماز بھی چھوڑ دو گے؟ وہ تو کعبے کے طواف کے اوپر بھی
ہنستے ہیں تو آپ کیا طواف کعبہ چھوڑ دو گے؟ وہ تو سب چیزوں پر کرتے ہیں، وہ تو زیارات کے اوپر بھی وہ تمسخر کرتے ہیں، تو کیا آپ زیارات کو بھی چھوڑ دیں گے؟ زیارت کرنا چھوڑ دو گے؟ تو یہ دشمنوں کے ان چیزوں پہ ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے۔ جو شعائر الہی ہے، شاعر اہل بیت ہے، ان میں ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور یہ علماء صلحاء اور ان کی سنتیں ہیں، انہوں نے یہ عمل وہ کرتے رہے اور ہم تک یہ چیزیں پہنچی۔ تو بہرحال اگر دیکھا جائے تو یہ مخصوص جو ایام ہے رجب المرجب کے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام میں استفادہ کر سکیں، یعنی اگر جو اشخاص ہے عتبات کے نزدیک ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ زیارت کریں، اگر جو عتبات سے دور ہیں تو ان کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو زیارات منقول ہیں ان ایام کے ساتھ، مثلا 13 رجب ایک عظیم دن، اس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کا پڑھنا، یہ خود آپ اپنے روح کو تقویت سے آپ پہنچا رہے ہیں، یعنی زیارت امیر المومنین علیہ السلام یا دوسرے ائمہ جو بھی ہوتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا اور اس سے روح کی تقویت ہوتی ہے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، انسان کے جسم کے لیے غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ غذا کھائیں گے تو آپ کا جسم نشو و نما کرے گا، اور اسی طریقے سے کچھ اذکار اور کچھ عبادات بھی ہیں کہ جس سے انشاءاللہ العزیز جب آپ اس کو انجام دیں گے تو اس سے آپ کی روح کو تقویت پہنچیں گی۔ تو آج کے ہمارے مہمان ہیں عالی جناب مولانا شیخ محمد عباس نجفی صاحب، انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہے جناب علی انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، آپ کے الحمدللہ مولا کے حفظ و امان میں رہیں، مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ جی سب سے پہلے تو شکریہ۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت مصروفیات کے باوجود، اور ظاہر ہے دروس ہے اور تبلیغ کا سلسلہ بھی ہے، ان کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں بھی یہ عزت بخشی، اور مومنین بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے علم اور معلومات سے استفادہ کریں گے۔ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں انشاءاللہ۔ جی سب سے پہلے سوالات کا اگر آپ اجازت فرمائیں تو سوالات آپ کے خدمت میں پیش کریں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ جی سب سے دیکھیں قبلہ، ہمارا جو یہ پروگرام ہے معرفت منتظر، ظاہر ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم جو محوریت دے رہے ہیں اور جو مرکزیت دے رہے ہیں، جس چیز کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے معرفت۔ تو ظاہر اس دور میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس دور میں معرفت نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ تو سوال پہلے یہیں سے شروع کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کیوں ضروری ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی یہ سوال بہت اچھا سوال آپ کا ہے، ماشاءاللہ، خدا آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، یہ سوال ایک اہم سوال ہے معرفت کے عنوان سے، اور یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ آیا ہم کس کی معرفت اختیار کریں، ٹھیک ہے، چاہے اہل تشیع ہوں یا اہل عامہ ہوں، ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، چاہے مومن ہو یا جو مومن نہ ہو، جب وہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے اعتبار سے گزارتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ذہن اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ آیا ہمارے لیے کوئی رہبر، کوئی رہنما ہو یا نہ ہو۔ سب سے پہلے میں معرفت کے عنوان سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ معرفت ہے کیا چیز؟ جی تو پہلے تو ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ معرفت آیا کیسے انسان جو اختیار کرے، کس کی معرفت کب کیسے۔ تو مولا کائنات کا ایک جملہ اور خود پیغمبر اسلام سے حدیث نقل ہے، مروی ہے، اگرچہ جو اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے لیکن مشہور ہے کہ من عرف نفس فقد عرف رب، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کی معرفت کر لی، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ معرفت اگر انسان خود اپنے بذات خود اپنے اعضاء و جوارح کے اندر دیکھے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے اس کو نوازا ہے، تو خود بخود اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے۔ قوت شامہ ہے، قوت باصرہ ہے، قوت سامعہ ہے، اتنی قوتیں اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ اللہ جب انسان اپنے ان نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو خود بخود اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے کہ اللہ وہ کیسا ہوگا کہ جس نے ہمیں ان چیزوں کی جو ہے ان چیزوں سے ہمیں مزین کیا ہے، ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ اس کے بعد معرفت کا ایک سلسلہ ہے، جب اللہ کی معرفت ہو جائے تو پھر اس کے خاص بندے جن کو اللہ نے اپنی
हुज्जत करार दिया है। तो आया उनकी मार्फत ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? तो उनकी मार्फत बेहद ज़रूरी है कि जिनको अल्लाह ने अपना मखसूस बंदा, अपना मखसूस नुमाइंदा लोगों के सामने बताया कि हमारे मखसूस बंदे हैं। और सबसे पहले ज़रूरी ये है जो इमाम की मार्फत क्यों ज़रूरी है? ज़रूर इस वजह से है कि खुद कुरान मजीद में खुदावंद मुतआल ये इरशाद फरमाता है, यौम यदउ कुल्लु उनासिन बिइमाम, सुभान अल्लाह, कि हम क़यामत के दिन, अब मार्फत क्यों ज़रूरी है? अगर मार्फत इंसान को होगी तो इमाम को पहचानेगा, इमाम को जानेगा। और मार्फत में सिर्फ ये नहीं है कि इंसान सिर्फ इमाम के नाम जान जाए या उनके नसब को जान जाए, नहीं, बल्कि मार्फत ये है कि उनके अकवाल, उनके बताए हुई बातें, उनको अच्छे से जाने कि इमाम क्या है, आया मनसूस मिन अल्लाह है या मनसूस मिन अल्लाह नहीं है, अल्लाह ने उनको अपनी हुज्जत करार दिया है या हुज्जत करार नहीं दिया है। ठीक है। तो जो मैंने आपके सामने ये आयत पढ़ी है, क्या यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमाम, कि हर इंसान को क़यामत के रोज उसके इमाम के साथ महसूस किया जाएगा, उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तो लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं उस दौर के इमाम की मार्फत को अख्तियार करें। ठीक है। हाँ, और बहुत सी हदीसें भी हैं कि जिसमें से मैं एक दो हदीसें आपके सामने पेश कर दूं। जैसा कि जो छठे इमाम से हदीस नकल है कि जो मात बगैर इमाम मात मीततन जाहिलिया, सुभान अल्लाह, कि जो भी बगैर इमाम की मार्फत के मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरता है। तो लिहाजा यहाँ पे मार्फत बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद इमाम जाफर साहब, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रिवायत नकल है, वो ये है कि जो मन अक़र्र बिजमील आइम्मा, देखिए बहुत ही अच्छी रिवायत है, और जो है इस रिवायत में वाकई गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि इमाम ने क्या कहा है। इमाम क्या कहते हैं? मन अक़र्र बिजमील आइम्मा, कि जिसने तमाम आइम्मा का इकरार कर लिया, चाहे मौला कायनात हो या मौला कायनात से लेके आखिरी इमाम तक हो। ठीक है, यानी 11 इमाम तक। क्या? मन अक़र्र बिजमील आइम्मिया व जहदल महदी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि जिसने तमाम अइम्मा का इनका इकरार कर लिया, व जहदल महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि इमाम मेहदी का इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर, 11 इमाम का तो उसने इकरार किया, लेकिन इमाम मेहदी का उसने इनकार कर दिया। ऐसा शख्स क्या है? इमाम खुद फरमाते हैं, कान कमन अक़र्र बिजमीइल अंबिया जहद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, बेशक, कि जिसने तमाम अंबिया का, अइम्मा का इकरार किया, लेकिन इमाम मेहदी को उसने इनकार कर दिया, इमाम मेहदी को झुठला दिया। तो कैसा शख्स है वो? ऐसा है कि जैसे कोई शख्स तमाम अंबिया का इकरार कर ले, अल्लाह अकबर, मन अक़र्र बिजमील अंबिया, तमाम अइम्मा, तमाम अंबिया का इकरार कर ले, वजहद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। तो कितनी जरूरत है कि हम इमाम की मार्फत करें, इमाम की मार्फत रखें। हमारे लिए अशद जरूरत है कि हम इमाम की मार्फत अख्तियार करें। ठीक है, ये एक हदीस थी। और दूसरी हदीस पैगंबर इस्लाम से, जब पैगंबर इस्लाम जो है शबे मेराज पे गए हैं, उस वक्त की हदीस है, क़ाल अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी लैलतिल मेराज, परवरदिगार आलम लैलतुल मेराज में कहा, पैगंबर इस्लाम से क्या कहा? इरफ़ा रासक, ऐ पैगंबर अपने सर को उठाइए। फ़रफ़अत रासी, पैगंबर ने अपने सर को उठाया। अब यहाँ पे आपने जो सवाल किया था कि इमाम की जो है इमाम की मार्फत क्यों जरूरी है, तो इसीलिए अब देखिए इस हदीस में क्या, इरफ़ा, पैगंबर जब अपने सर को उठाया क्या देखा? रअयना बिअनवारिन अली, अल्लाह अकबर, पहले पैगंबर ने जो है अली के नूर को देखा, व फातिमा के नूर को देखा, वल हसन के नूर को देखा, वल हुसैन के नूर को देखा, व अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को देखा, व मोहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद व हसन इब्न अली, यानी 11 अइम्मा के नूर को देखा, वल हुज्जत, और इमाम हुज्जत के नूर को देखा।
القائم، اب دیکھیے آگے کا ٹکڑا کیا، القائم فی وسطہم کأنہ کوکب دری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر نے کیا دیکھا؟ قائم کو نور کو دیکھا جو وسط میں ہے، اور کیسے چمک رہا ہے؟ جیسے کوکب دری، ماشاء اللہ، ہاں، ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ جی پیغمبر اسلام نے جب اس نور کو دیکھا تو اس کے بعد کہا پروردگار، کیا کہا؟ قلت یا رب ومن ہؤلاء، پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ صحیح۔ قال عز وجل، تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ ہؤلاء الائمہ، یہ ائمہ ہیں۔ وَهَذَا الْقَائِمُ الَّذِي يَحِلُّ حَلَالِي، یہ قائم ہے جو ہمارے حلال کو حلال کریں گے۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے بے شک۔ وہ یحرم حرام ہے، اور ہمارا جو ہم نے جو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دیں گے۔ وَبَهِ انتقم من اعدائه، اور یہی ہے جو ہمارے دشمنوں سے بدلہ لیں گے۔ انتقم من اعدائه وصیتک من الظالمین، وَهُوَ راحة الأولیاء وَهُوَ الَّذِي يَشْفِي قُلُوبَ شِيَّةً مِنَ الظَّالِمِينَ وَالْجَاحِدِينَ وَالْكَافِرِينَ، اور یہی وہ ہیں کہ جو شیعوں کے دلوں کو شفا بخشیں گے، کس سے؟ ظالمین سے، جاہدین سے اور کافرین سے۔ صحیح۔ تو امام زمانہ کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اگر امام زمانہ کی معرفت نہ ہو تو جیسا کہ میں نے شروع میں واحد پڑھی تھی کہ خداوند متعال قیامت کے روز ہر گروہ کو، ہر امتی کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ جی بے شک۔ تو خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا سوال آپ کا یہ تھا، جو کچھ باتیں میں نے آپ کو بہت اچھی گفتگو فرمائی، مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، معرفت کے عنوان سے بہت اچھی طریقے سے بات کی۔ دوسرا سوال آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو دوسرے ائمہ کے دور تھے ان ادوار میں ائمہ اطہار علیہ السلام موجود تھے اور مومنین استفادہ بھی کرتے تھے، بے شک سختی اپنی جگہ پہ تھی، لیکن مومنین جاتے تھے ائمہ کے یا واسطہ یا کسی واسطے کے ذریعے سے یا بلا واسطہ، بہرحال ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ یہ دور جو ہے دور غیبت کبریٰ کا دور ہے اور اس دور میں ہر شخص امام زمان علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو سوال میں کچھ ایسے کرنا چاہوں گا کہ کیا اس دور میں بھی مومنین امام زمان علیہ السلام کے وجود اقدس سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ، بھی اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ جی بالکل، اس دور میں بھی لوگ جو ہے امام کے وجود سے مستفید ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ مستقبل میں بھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ ذکر کیا تھا کہ حجت خدا نہ ہو تو ایک لحظے کے لیے بھی یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ جی بے شک۔ ٹھیک، اگر حجت خدا نہ ہو، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے سوال میں آپ کو بیان کیا تھا کہ حجت خدا بہت ضروری ہے ہر دور میں۔ دیکھیں جناب آدم سے لے کر آخری نبی تک کوئی ایسا زمانہ نہیں رہا کہ جس زمانے میں حجت خدا نہیں تھے اور لوگ استفادہ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، چاہے ان کی ذات سے، چاہے ان کے توسل سے یا ان کے صدقے میں۔ ٹھیک ہے، اور امام کسی بھی زمانے میں، چاہے آدم سے آپ لے کر خاتم تک دیکھ لیں، آخری پیغمبر تک دیکھیں، پیغمبر اسلام کے دور سے آخری ائمہ یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اس کے بعد غیبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، اور آج بھی لوگ جو ہے امام کے وجود سے مستفید ہو رہے ہیں اس دور میں بھی، اس پورا آشوب دور میں بھی، مگر امام اگرچہ امام ہماری نظروں کے سامنے موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں آنکھوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہماری امام ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن تب بھی جو ہے لوگ امام کے وجود سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ میں ایک آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کر دوں تاکہ جو ہے ہمارے ناظرین کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ آیا امام کے وجود سے مستفید ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اگر میں نے ابھی معرفت عنوان سے آپ کے سامنے جو باتیں کی تھی کہ اگر انسان کے اندر معرفت ہو ائمہ کی تو بالکل مستفید۔ اب سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بغیر ائمہ کے وجود سے یہ کائنات نہیں ہے، اگر ائمہ کا وجود ہے تو یہ کائنات ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جو انسان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے سکون و آرام سے، ٹھیک ہے، تو وہ جو اسی امام کا صدقہ ہے۔ اگر امام نہ ہو تو بالکل یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ جیسا کہ ابھی میں ایک دو روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا، بھلے کہ میں چھوٹا سا اشارہ کر دوں معرفت کے عنوان سے کہ اگر معرفت انسان کے اندر ہے ائمہ کی، جیسے کہ ابا سلط جو 8ویں امام کے صحابی تھے، خادم بھی تھے، جی
امام کی شہادت کے بعد ان کو زندان میں ڈال دیا گیا. جی تقریباً امام کے بعد 8ویں امام کی شہادت کے بعد یہ تقریباً 1 سال زندان میں رہے. جی ٹھیک. صحیح. اس کے بعد ان کو زندان میں ایک بات ذہن میں آئی جی کہ ہمارے امام ابھی موجود ہیں، 9ویں امام، ان کی ولادت کا کل ابھی دن گزرا ہے 10 رجب. تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے امام ابھی زندہ موجود ہیں، کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے. صحیح. تو انہوں نے امام سے توسل کیا. جی امام حاضر ہوئے. اب جب امام حاضر ہوئے تو امام نے کیا کہا ابا سلطے سے، تم آزاد ہونا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مولا کیوں نہیں، کون ہے جو زندان میں رہنا چاہے گا؟ بے شک. میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، یہاں سے نجات پانا چاہتا ہوں. لیکن مولا میں ایک سوال کرتا ہوں. صحیح. دیکھیے جو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ کیا دور حاضر میں لوگ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے مستفید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو میں ایک عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ کیوں ہر انسان مستفید ہو سکتا ہے امام کے وجود سے. صحیح. اگر انسان کے اندر وہ معرفت ہو، وہ جذبہ ہو ولایت کا، تو اٹھا سکتا فائدہ. تو ابا سلط نے کہا مولا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی مولا نے کہا بالکل کیجیے. انہوں نے کہا مولا اب میں 1 سال سے زندان میں ہوں، آپ آج کیوں آئے؟ تو مولا نے دیکھیے کیا جواب دیا. مولا نے کیا کہا کہ تم نے ہمیں آج پکارا ہے. اللہ اکبر. بے شک. اگر تم جس دن زندان میں آئے تھے اس دن ہم سے استغاثہ کرتے، ہمیں آواز دیتے تو ہم اس دن بھی حاضر ہو جاتے، لیکن تم نے ہمیں آج پکارا. اللہ. لہٰذا اگر انسان امام سے توسل کرے کوئی مصیبت میں، کسی بڑے ظالم کے سامنے، امام ضرور جو حاضر ہوں گے اور امام کے وجود سے مستفید ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بات چلتے ہیں جو ائمہ کی معرفت رکھتے تھے، اور جب انہوں نے استغاثہ کیا تو امام آئے اور ان کو وہاں سے نجات دی. ٹھیک ہے. دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو ہے آیت اللہ برجردی، جی جو بڑے ہاں جن کے شاگردان بڑے بڑے آیت اللہ العظمیٰ گزرے ہیں، جن کا آج مقبرہ معصوم حکم کے حرم میں موجود ہے، اور لوگ جو ہے ان کی قبروں پہ جاتے ہیں. ان کا انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، وہ یہ لکھا ہے کہ ایک عالم دین جو نجف میں رہتے تھے، آج تو ماشاءاللہ جو ہے خدا جو سب کو سلامت رکھے، بہت سے عالم دین اس نجف اشرف اور کربلا معلیٰ میں ہیں، خدا سب کو سلامت کر رکھے. تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک عالم دین جو سامرہ زیارت کے لیے گئے. صحیح. اور سامرہ میں آج کے کچھ سالوں پہلے تقریباً جب اہل سنت کی زیادہ یہاں پہ جو حکومتیں تھی اور لوگ وہاں اتباع میں بھی جو اہل سنت حضرات رہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عالم دین سامرہ گئے، اور وہاں جانے کے بعد خادمین حضرات، وہاں کا یہ قاعدہ و قانون تھا کہ رات میں حرم بند ہو جاتا تھا. جی تو حرم رات میں جب اور سنی اہل سنت حضرات کے قبضے میں حرم مطہر تھا، تو اس وقت جب یہ عالم دین پہنچے، مغرب رات کا وقت تھا، اور جب وہاں پہنچے تو دروازہ بند ہو چکا تھا. تو انہوں نے کچھ پیسے خادم کو دیے اور کہا کہ مجھے حرم کے اندر جانے دو، زری کے قریب جانے دو، یہ تم پیسے رکھو. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے. کہا کہ دیکھو جب تک صبح نہ ہو تم دروازہ نہ کھولنا، میں اندر ہی رہوں گا، پوری رات اندر رہوں گا. وہ عالم دین اندر گئے اور جانے کے بعد امام سے توسل کیا. 10ویں امام 11ویں امام کی زیارت کی، پوری رات عبادت میں بسر کی، اور دعا کرتے رہیں کہ مولا مجھے آپ کا دیدار ہو جائے. اللہ. اب واقعی اگر کوئی خلوص دل سے امام کو پکارتا ہے تو امام ضرور اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، ضرور امام اس کی آواز سنتے ہیں. بے شک. امام حسن العسکری علیہ السلام کی زیارت ہوئی. ان سے انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے بیٹے حضرت حجت امام مہدی علیہ السلام کو کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ظاہر سی بات امام سے صرف اتنی دعا مانگی تھی، اور امام نے ظاہر سی بات جب امام سامنے موجود ہوں، امام کی معرفت دل میں ہو، تو امام کیسے نہ اس کی آواز سنی. امام نے آواز سنی اور اس کی دعا قبول کی. 12ویں امام حاضر ہوئے. اللہ اکبر. تو لہٰذا اگر انسان کے اندر امام کی معرفت ہے اور دل سے پکارتا ہے کسی مصیبت میں، تو امام ضرور حاضر ہوں گے اور ضرور ان کے وجود سے مستفید ہوں گے لوگ. سبحان اللہ. بے شک. تو انہوں نے کہا جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تو امام زمانہ نے کہا کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟
کہا نہیں مولا میری کوئی حاجت نہیں، بس مجھے آپ کا دیدار نصیب ہو جائے یہی میری سبحان حاجت ہے، سب اللہ، آپ حاجت۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی مولا نے کہا کیا کوئی یہ واقعہ برجردی آیت اللہ برجردی نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، خود اپنی زبانی نے یہ نقل کیا ہے۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایسی طاقت دیتا ہوں، تمہیں ایسے بولنے کا انداز دیتا ہوں کہ تمہاری باتیں لوگوں کے دلوں کے اندر ایسے پیوست ہو جائیں گی کہ لوگ تعجب۔ امام نے وہ قوت دی کہ جب آیت اللہ برجردی ان کے گھر مجلس میں گئے، اس عالم دین جنہوں نے امام کی زیارت کی تھی، اس عالم دین کے گھر جب مجلس میں گئے تو آیت اللہ برجردی نے کہا کہ میں اتنا بڑا مجتہد اتنا بڑا عالم ہوں لیکن میری زبان میں وہ اثر نہیں جو تمہاری زبان میں اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس عالم دین نے آیت اللہ برجردی کو پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو اگر انسان امام سے معرفت رکھتا ہے، امام کا عقیدہ دل میں ہے، امام کو اچھے سے پہچانتا ہے اور امام سے استغاثہ کرتا ہے، خود دعائے ندبہ آپ دیکھ لیں، دعائے ندبہ میں ایسے کلمات ہیں کہ انسان اگر واقعی اگر دل سے پڑھتا بغیر آنکھوں سے آنسو، انسان کے دل اگر پڑھتا آنکھوں سے آنسو ضرور جاری ہوتے ہیں، ایسے کلمات ہیں کہ جو امام سے استغاثہ کریں۔ تو یہ بہت اچھا آپ کا سوال تھا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت سی ایسی باتیں تھی، اگر میں اس باتوں کو پوری بیان کرنے لگوں تو کافی وقت لگ جائے گا، لیکن بس ایک میں اور اس سوال کے ضمن میں بیان کر دوں کہ جو امام کے وجود سے سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کائنات باقی ہے۔ جیسا کہ دعائے عدیلہ میں یہ کلمات ہے کہ بے بقائے ہی بقیت دنیا وبجمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبت الارض والسماء، یعنی دنیا ان کے وجود سے باقی ہے، ان کی برکت سے لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ائمہ نہ ہو تو لوگ رزق سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ یہ دعائے عدیلہ کا جملہ ہے، کیا ہے کہ ان کی برکت سے لوگوں کو رزق ملتا ہے اور ان کے وجود سے ذل وجود کوئی بدولت زمین و آسمان قائم ہے، یعنی ان کے وجود سے زمین و آسمان قائم ہے۔ اور امام زمانہ کے وجود سے بہت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن بغیر امام کے وجود سے لوگ آسانی سے یا جو خوشحالی سے زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اور امام نے بہت ہی جگہوں پہ مدد کیا ہے اپنی شیعوں کی، کبھی علماء اسلام کی کوششوں کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ کر کے امام نے مدد کیا ہے، کبھی ان علماء اور ادیان حدیث کے پر جو لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ان امور کی اصلاح کر کے امام نے جو ہے ان کی مدد کی، کبھی امت کو تباہ و برباد ہونے سے محفوظ کر کے، کبھی جو علماء مجتہدین کو احکام کے استنباط کے سلسلے میں رہنمائی کر کے، کبھی جو دشمنوں سے جو علماء دین اور علماء تشیع مناظرہ کرتے ہیں ان کے مباحثوں میں ان کی رہنمائی فرما کے مدد کیا ہے، کبھی انہیں گم راستوں سے رہنمائی فرما کر امام نے مدد کیا ہے۔ یعنی امام زمانہ کے اس آخری فائدے کی امام زمانہ پیغمبر اسلام علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ فرماتے پیغمبر جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے باعث امن و امان ہیں، جب وہ آسمان پر ستارے فنا ہو جاتے ہیں تو اہل آسمان بھی فنا ہو جائیں گے۔ یعنی جس طریقے سے اہل آسمان امن و امان میں ہیں اسی طریقے سے دنیا والے بھی بقیت اللہ امام زمانہ کے صدقے میں امن و امان میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اگر امام نہ ہوں تو یہ دنیا ایک لحظے کے لیے بھی باقی نہیں رہے گی۔ جی، بہت اچھے طریقے سے وضاحت آپ نے فرمائی وجود امام کے بارے میں کہ اگر امامت کا وجود اور حجت خدا کا وجود نہیں ہے تو دنیا جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی نظام خدائی درہم برہم ہو جائے۔ تو اگلا سوال، چونکہ یہ ظاہر ہے کہ فرق اسلامی میں ایک مسئلہ ہمیشہ سے رہا اور وہ یہ ہے کہ مسئلہ ہے کتاب اور حجت کی۔ ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سارے اسلامی فرق میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ صرف کتاب کافی ہے اور حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں کہ کیا صرف اللہ کی کتاب کافی ہے یا کتاب کے ساتھ ساتھ حجت کی بھی ضرورت ہے اس دور حاضر میں یا کوئی بھی دور ہو، اس پر اگر آپ روشنی فرمائیں۔ جی، یہ سوال تو بہت ہی اہم سوال ہے اور یہ سوال
اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اہل تشیع کے یہاں تو یہ بات کنفرم ہے کہ جو ہے قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی ہیں، قرآن کافی نہیں ہے. جی لیکن اہل عامہ جی کے نزدیک یہ باتیں ہیں کہ جو ان کے لیے صرف قرآن کافی ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن اگر صرف امت کے لیے قرآن کافی ہوتا، جی حجت خدا کافی نہ ہو لیکن صرف قرآن کافی ہوتا امت کے لیے، تو پیغمبر اسلام کی وہ حدیث ثقلین سبحان اللہ. صحیح. کہ جس کو اہل عامہ نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، اور معتبر روایتوں کے ساتھ لکھا ہے. پیغمبر اسلام غدیر خم کے پہلے اور غدیر خم کے بعد اور اپنے آخری ایام کے پہلے اس حدیث کو ارشاد فرمایا. کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین. سبحان اللہ. اگر صرف قرآن کافی ہوتا امت کے لیے تو پیغمبر اسلام کہتے، جی لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں دو گرا چیزیں، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جی ان تمسکتم، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. بے شک. تو اگر قرآن امت کے لیے کافی ہوتا تو پیغمبر اسلام قرآن کی وضاحت فرماتے، قرآن کے بارے میں کہتے. جی لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ میری امت اگر ان دونوں سے متمسک رہے گی، جی قرآن و اہل بیت دونوں سے، جی تو میرے بعد کبھی لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں نہیں ہوگی. ہوگا. پیغمبر کا یہ جملہ لن تضلوا بعدی، یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تو لہٰذا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، شاید وہ لوگ اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہوں گے. جی لیکن ہمارے الحمدللہ ہمارے شیعوں کے درمیان یہ حدیث معتبر ہے اور اس حدیث پہ عمل ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام کا، کیونکہ پیغمبر اسلام کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے. جی اگر اس کی زبان اقدس سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو قرآن تو نہیں، مگر قرآن سے کم بھی نہیں ہے. بے شک. یہ جملہ جو یہ حدیث ہے، یہ پیغمبر اکرم کے دین اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. کیا پیغمبر نے کہا کہ ان تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، میں تمہیں دو گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. ان تمسکتم، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو تو لن تضلوا بعد، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میں اس کی ایک مثال دے دوں تاکہ بات میرا ہمارے ناظرین تک اچھے سے پہنچ جائے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دے دوں کہ اگر دیکھیں آپ، ہر انسان رسیوں کو دیکھتا ہے. رسی جو ہے، اگر رسی میں اگر غور سے آپ دیکھیں تو رسی میں دو حصے ہوتے ہیں، دو حصے کو ایک دوسرے سے لپیٹا جاتا ہے. جی اگر اس رسی کے ذریعے آپ کوئی جو ہے کام لینا چاہیں، جی مثال کے طور پر اگر آپ کنویں سے کوئی پانی نکالنا چاہے یا کوئی اور کام لینا چاہے، تو جب تک وہ دونوں حصے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں جی وہ مضبوطی کا کام کرے گا، اس سے آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے ایک حصہ نکال دیا جائے تو وہ ایک حصہ جو ہے اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جتنا مضبوط دونوں حصے ملا کر ہوتے ہیں. جی بے ہاں، شک. اگر دونوں حصے ملے ہوئے ہوں تو اس رسی سے آدمی جو ہے زیادہ کام نکال سکتا ہے، زیادہ وہ فائدہ مند ہے. اگر ایک حصہ ہے وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. تو بس یہی مثال جو ہے میں ایسے ہمیشہ اپنی خطابتوں میں بھی یہ مثال میں عرض کرتا ہوں کہ سبحان قرآن اللہ. اور اہل بیت ایسے ہی ہیں. سبحان اگر اللہ. قرآن سبحان کو اہل اللہ. بیت سے جدا کر دو گے تو قرآن کچھ دن تو فائدہ دے گا، مثلا دنیا میں فائدہ قرآن دے گا، لیکن آخرت میں کوئی اس کا فائدہ ہے جی جب تک اہل بیت ساتھ میں نہ ہوں. بے کیوں؟ شک. اہل بیت ناطق قرآن ہے، سبحان اللہ. بے قرآن شک. قرآن سامت ہیں، لہذا قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں. جس طرح قرآن جو ہے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، امتیوں کے لیے ایک معجزہ ہے، اسی طرح حجت خدا بھی امتیوں کے لیے معجزہ ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، پیشوا ہے. بے ٹھیک ہے، شک. اور قرآن اور اہل بیت کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے. اگر قرآن اہل بیت کے تذکروں سے بھرا ہوا ہے تو اہل بیت کے سینوں میں قرآن بھرا ہوا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اسی طرح قرآن معجزہ ہے، اور قرآن اگر معجزہ ہے قیامت تک کے لیے تو ائمہ صاحب اعجاز ہیں. بے شک. ٹھیک، ہاں. اور جیسا قرآن میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جی جب تک اہل بیت کو نہ سمجھے. صحیح. کیوں؟ کہ قرآن سامت ہے. بے شک. جب انسان ایک پریوار میں رہنے کے بعد ایک چھوٹا بچہ جو ہے جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے جی وہ نہیں سمجھ سکتا کہ کیا اچھا ہے کیا غلط ہے. قرآن کو سمجھانے کے لیے اہل بیت ہے. جی اگر اہل بیت کے درس سے قرآن سمجھا جائے تو کوئی مقداد بنتا ہے، کوئی عمار بنتا ہے، کوئی ابو ذر بنتا ہے. سبحان اللہ.
ٹھیک ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ خود یہ میں نے جو تھوڑا بہت لکھا ہے آپ کے سامنے کہ اس قرآن کی تعبیر کو کوئی نہیں جان سکتا، ما یعلم تعویلہ، اس قرآن کی تعلیم کو کوئی نہیں جان سکتا الا اللہ، اللہ مگر اللہ، والراسخون فی العلم، سبحان اللہ، وہ لوگ قرآن بتائیں گے کہ جن کے اندر علم بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ، راسخون فی العلم کی منزل میں ہوں، جی لہذا قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا بھی ہونا ضروری ہے، قرآن امت کے لیے کافی نہیں ہے۔ بے شک، جی سوالات تو قبلہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر لیے اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جوابات بھی دیے، انشاءاللہ مومنین استفادہ کر چکے ہوں گے اور ہم بھی مستفید ہوئے۔ آخر میں اگر کوئی پیغام مومنین کے لیے ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے، آپ پیغام دے سکتے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ جی سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ جو جس دور میں ہم اس پرآشوب ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، نیٹ کا زمانہ ہے اور ہر چیز جو انسان نیٹ پہ مہیا کر سکتا ہے، تو میری سب سے بڑی گزارش یہی ہے لوگوں سے کہ امام زمانہ کی معرفت زیادہ سے زیادہ اختیار کریں، امام زمانہ کو پہچانیں، بلکہ امام زمانہ کو ہر لحظے یاد کریں۔ جی بے شک، امام زمانہ کو ہر لحظے ہر وقت امام کو یاد کرو، امام کے ظہور کی زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ یہ دنیا کا ماحول دن پہ دن بدلتا جا رہا ہے اور اس کورونا جیسی وبا جو آج کے زمانے میں پھیلی ہوئی ہے، دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کی جائے۔ تو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں کہ امام جلد از جلد تشریف لائیں اور جو ہے قاتلان زہرا اور قاتلان امام حسین کے سے بدلہ لیں۔ اور سب سے اہم سے جو یہ ہے، سب سے اہم چیز میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پرآشوب ماحول میں، اس پرآشوب دور میں لوگوں کو چاہیے، جو میری دلی خواہش یہ ہے کہ لوگ امام کے ظہور کی دعا کریں۔ اس کے علاوہ خداوند متعال تمام لوگوں کو، تمام شیعان علی کو اس کورونا جیسی وبا سے محفوظ رکھیں، الہی آمین۔ اور پروردگار عالم جتنے بھی شیعان حیدر کرار زیارت کربلا اور زیارت نجف، زیارت ائمہ کے مشتاق ہیں، ان کو زیارت نصیب فرمائیں الہی اور زمانے کے ظہور میں تاجیل فرمائیں۔ الحمدللہ۔ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی، ایک دفعہ پھر بھی آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، نہایت آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز جی خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے جو ہے ان کاموں میں برکت دے، خدا آپ کو جو ہے طول عمر دے۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی کسی جلسے میں کسی مناسب سے فرصت پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے، التماس سے دعا، خدا حافظ، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا محمد عباس نچوی صاحب۔ اچھی گفتگو ہوئی اور نظریات انہوں نے جو پیش کیے اس میں سے یہی ہے کہ آخر بڑا خوبصورت میسج انہوں نے دیا کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ جس دور میں پرآشوب دور میں اور اس سخت اور کھٹن دور میں، کیونکہ اگر آپ ایک طرف سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ آخری دور میں کچھ ایسی بیماریاں جس کو انہوں نے برس، حدیث میں جو وارد ہوا ہے کہ برس کی بیماری زیادہ ہو جائے گی، تو اس زمانے میں برس، خیر آج کے دور میں تو برس ایک مخصوص بیماری ہے، لیکن اس دور میں جو برس تھی وہ ان کو کلن جو وبائیں ہوتی تھی ان کو برس کہتے تھے۔ تو کافی آج کل کے دور میں جو مشکلات ہے اور جس طریقے سے یہاں آج کے دور کے لوگ اس مشکلات سے دوچار ہیں، تو یہ ابھی تک ٹھیک طریقے سے مشخص نہیں ہو سکا کہ یہ کہ انسان کچھ دشمن عناصر انسان ایسے ہیں جو کہ یہ بیماری لا چکے ہیں جو دور حاضر میں، جس سے پورے لوگ پورا عالم جو ہے اس کے ماتحت ہے اور بہت ہی زیادہ مشکلات ہے، اور ہر طریقے سے مشکلات ہی مشکلات، یا یہ پھر خدائی عذاب ہے، زیادہ مشخص نہیں ہو سکا، لیکن یہ تو 100%
حل ہے کہ بیماری تو ہے اور مشکلات ہے. تو امام کے ان نشانیوں میں اور علامات ظہور میں سے ایک برس کو انہوں نے کہا ہے کہ وارد ہوا ہے حدیث میں کہ کچھ اس دور میں برس کی بیماری آ جائے گی. جب امام ظہور کریں گے تو ایک بیماری ہوگی جو وبائی قسم کی بیماری ہوگی, اور یہ بہت سارے لوگ فوت ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ مر جائیں گے. اور یقیناً اس دور میں بھی ابھی تو کسی حد تک ایک کنٹرول ہے, لیکن ابتدا میں بہت سے لوگ فوت ہو بھی چکے ہیں, اور بہت سارے ممالک میں جس طریقے سے فوتگیاں ہوئی ہے وہ دل کو دہلانے والی باتیں ہیں. تو بہرحال یہ ایک دور ہے, اور اس دور میں یہ بیماری اور مشکلات ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ, جیسے مولانا نے فرمایا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے, اور یہی چیز حدیث میں بھی وارد ہے کہ فرمایا کہ میری امت کی سب سے عظیم عبادت دعائے فرج امام زمان علیہ السلام ہے. یعنی امام زمان علیہ السلام کی ظہور کے لیے دعا کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے. البتہ اس کے ذیل میں ایک حدیث بھی ہے اور روایت ہے, طولانی روایت ہے, کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے. دیکھیں ہمیں ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان کرنا ہے. کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے, جیسے ہم عادت کسی چیز کو بنا لیتے ہیں, دعا کو بھی ایک عادت بنا لیتے ہیں. اہلیت نہیں ہے, امام کو ہم بلا رہے ہیں تو کس لیے بلا رہے ہیں؟ کوئی اعمال ٹھیک ہے ہمارے یا ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھا بھئی اعمال تو ہمارے ٹھیک نہیں ہے, امام کو بلا بھی رہے ہیں. تو روایت میں یہ ملتا ہے, بہار الانوار کی روایت میں, کہ جب امام آئیں گے تو ان لوگوں سے پوچھیں گے, اللہ اکبر, پوچھیں گے آپ ہی زیادہ کہتے تھے اللہم عجل ولیک الفرج, جلدی آ جا جلدی آ جا, کیا ہے تیرے پاس؟ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہم جب یہ دعا تو کر رہے ہیں, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی برابر کر دیں, ان کو بھی سیٹ کر سکیں, ہم اپنی تزکیہ نفس کر سکیں, گناہوں کو نہ دہرائیں. وگرنہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ یہ عقل کے بھی منافی ہے کہ آپ کسی ایسی شخصیت کو جا کے بلا رہے ہیں اور خود آپ کی جو حالات ہے وہ اس طرح ہیں کہ برے حالات سے آپ دوچار ہیں, آپ گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے امام کو بھی بلا رہے ہیں. تو یہ روایت جب میں نے سب سے پہلے ملاحظہ کی تو میں بڑا پریشان ہوا, اور میں ایک طریقے سے کافی کے تو پھر بعد میں علماء سے بھی ہم نے یہ ڈسکس کر لی اور ان کے سامنے وہ روایت بھی پیش کی. بہرحال جو کام ہم کر رہے ہیں, جو دعا ہم کر رہے ہیں, دعا کا مقدمہ ضروری ہے, مقدمہ دعا ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں, گناہوں کو تکرار نہ کریں, گناہ نہ کریں, اس کے بعد جا کے ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کریں. جب ہم دعا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹائم جو ہے یہ عمل جب صحیح ہوگا تو دعا کی کا بھی فائدہ ہے. اور اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام کی بھی وہ روایت معروف و مشہور روایت کہ اگر کسی شخص کا اپنے اس کے عقیدے کے بارے میں پوچھنا ہے, دیکھنا ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے, تو ان کے عمل کو دیکھ لیجئے گا. عمل میں صحیح ہوگا تو یہ یقیناً جو عقیدہ اس کا ہے اس میں بھی صحیح ہے, چاہے وہ عقیدہ جیسا بھی ہے. عمل کا دار و مدار عقیدے سے ہے, یعنی آپ ظاہراً جو اس کے اعمال دیکھ رہے ہیں تو عقیدے کا بھی آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا. یہی چیز ہے کہ اگر اعمال اچھے ہیں اور اس کے ساتھ وہ دعائے امام زمان علیہ السلام بھی کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ مومن ہے. اگر وہ اعمال اس کے خراب ہے اور ساتھ میں دعائیں کر رہا ہے تو یہ شخص منافق ہے, اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ جو مشکلات بننے ہیں. تو پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم جتنی بھی مشکلات ہیں ان سے رہائی عطا فرمائے, اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں, اللہم عجل لولیک الفرج.